ہم بات کر رہے تھے کہ جی انڈیا یہ خرید رہا ہے، پاکستان کیوں نہیں خرید رہا؟ اس کی بہت بڑی وجہ ہے، پاکستان ایک تو فالتو پیسے اڑاتا نہیں ہے، اور دوسرے پاس ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اڑانے کے لیے۔ ارے ہمارے پاس چنے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں اور آپ لوگ جو ہے نا الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں ہمارے لیے۔ آج کی اس ویڈیو میں پاکستان میڈیا بھارت کی نئی S-400 میسائل سسٹم کو لے کر خود اپنے ہی ملک پاکستان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو آپ کو بتا دیں کہ S-400 میسائل سسٹم بہت ہی خطرناک ہتھیار ہے، یعنی کہ 600 کلومیٹر کی رینج میں ہونے والے کوئی بھی ایئر کرافٹ یا پھر ڈرون اس کی رینج میں آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بھارت پاکستان کی بارڈر پر صرف 2 S-400 سسٹم لگا دے تو پاکستان کی ایئر فورس بھارت کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے گی۔ پاکستان کو بھارت کی بڑھتی طاقت کو دیکھ کر جلن اور درد دونوں ہی ہو رہا ہے، پر کرے تو پھر کیا کرے؟ اس کی قیمت قریب $6 بلین ہے، اور ابھی کی اگر پاکستان کی بات کرے تو صرف $1 بلین کے لیے پاکستان IMF کے پیر پہ لیٹا ہوا ہے۔ ایسے میں $6 بلین کی S-400 سسٹم ان کے لیے ایک سپنا ہی ہے۔ فی الحال اس وشے کو لے کر پاکستان میڈیا اپنے ملک کا کیسے مذاق اڑا رہا ہے وہ دیکھنے کے لیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کا اگلا بھاگ۔ S-400 جو میزائلز کا سسٹم ہے وہ رشیا سے خرید رہا ہے انڈیا، اور اس کی میں نے جہاں تک مجھے پتا ہے، مے بی آئی ایم رانگ، لیکن یہ کہ جہاں تک میں نے سنا ہے تو $5.5 بلین کی یہ ڈیل ہے۔ اور آپ سب تو جانتے ہی ہیں کہ مودی جی کو تو ہمیشہ سے پیسے اڑانے کی عادت ہے، اور مودی جی اس طرح کی چیزیں خریدتے رہتے ہیں اور اس کے بعد پیسے اڑا دیتے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ $5.5 بلین جو ہے وہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے، اور اتنے پیسوں کا جو ہے S-400 میزائلز کا جو ہے سسٹم لیا جا رہا ہے، اور بھارت لے رہا ہے، اور آف کورس پاکستان کے لیے نہیں لے رہا ہوگا، چائنا وائنا کے لیے لے رہا ہوگا، یا ویسے ہی انہوں نے رکھنا ہوگا گھر میں سجا کے۔ وہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں ڈیکوریشن پیسز لے لیتے بڑے مہنگے مہنگے سے، پھر ان کا کوئی یوز نہیں ہوتا، لیکن خیر پھر بھی لے لیتے۔ مگر آئی ہوپ کہ آئی وش کہ اس کا یوز نہ ہی ہو، اس لیے کہ اگر اتنا مہنگا سسٹم ہے تو نقصان بھی بہت پہنچاتا ہوگا۔ مگر خیر ہم بات کر رہے تھے کہ جی انڈیا یہ خرید رہا ہے، پاکستان کیوں نہیں خرید رہا؟ اس کی بہت بڑی وجہ ہے، پاکستان ایک تو فالتو پیسے اڑاتا نہیں ہے، اور دوسرے پاس ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اڑانے کے لیے۔ آپ لوگ جو ہے نا بس ہر چیز میں کمپیئر کرنا شروع کر دیا کریں۔ آج بھی انڈین میڈیا لگا ہوا تھا کہ ہم تو یہ خرید رہے ہیں، پاکستان نہیں خرید رہا۔ ارے ہمارے پاس چنے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں اور آپ لوگ جو ہے نا الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں ہمارے لیے۔ ایسی کوئی بات نہیں، اور شکر ہے، میں تو کہتی ہوں شکر ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم بھی اسی طرح سے فالتو کی چیزیں خرید رہے ہوتے جیسے انڈیا والے خریدتے رہتے ہیں۔ ہمیں کیا، ہم نے تو ہمارے تو پچھلے میزائل جو پڑے ہوئے ان میں زنگ لگ رہا ہے، ہمیں وہ زنگ چھڑانے کے لیے جو ہے نا جو استعمال ہوتا ہے نا لکوڈ، وہ جو تھنر، وہ نہیں ہم خرید پا رہے۔ تو آپ لوگ نئے نئے خرید، ہم تو وہ پاؤ کے بم جو ہے نا ہم تو بس اسی کے اوپر گزارا کریں گے۔ اور شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہم نے پاؤ کے بم بنائے ہوئے، آپ لوگ اس کو مذاق سمجھ رہے تھے، لیکن وہ اصل میں سچ مچ انہوں نے پاؤ کے بم بنا کے رکھے، اور یہ اتنے 5.5 بلین کے جو ہے نا وہ انڈیا کوئی مبارک ہو، آپ ہی لوگ خریدیے۔ ہمارے پاس اول تو ہمارے پاس پیسے ویسے کوئی نہیں ہے، اور اگر ہوتے بھی تو ہم ان طرح کی چیزوں پہ تو نہیں لیتے نا۔ ہمارے تو اپنے، ہماری بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، چاول نہیں ہے، آلو نہیں ہے، اور کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، اور ہم میزائلز پہ پیسے اڑائیں۔ میرا نہیں خیال کہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ ہے، اور نہ ہی ہمارا، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے اوپر والے کی بہت مہربانی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اگر ہوتے تو ہم بھی آج یہی حرکتیں کر رہے ہوتے، لیکن خیر کوئی بات نہیں۔ مگر یہ کہ وہ آپ نے وہ چیزیں خریدی تو وہ چائنا کے لیے نا، یہاں مت پھینک دیے گا پلیز، ہمیں اور بھی بڑے کام ہیں۔ میں نے سنا ہے اس طرح کے میزائل سے بڑا نقصان ہوتا ہے، اور وہ دیوار میں کریکس وریکس پڑ جاتے ہیں، تو پلیز یوز مت کیے گا۔ مودی جی لے لیا تو بس ٹھیک ہے نا، ہم سمجھ گئے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے نا اس طرح کی بھی۔ ایسے تھوڑی کہ آپ بس چلا دیں گے میزائل اٹھا کے، ایسا نہیں کیے گا، ٹھیک ہے؟ ورنہ ہم ڈرتے ورتے کسی سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ مزہ چکھا دیں گے ہم بھی، پلیز 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 مت چلائیے گا۔ پاکستان کی عادت ہے کہ ہمیں جیسے پنگے لینے کی عادت ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ میرے خیال سے دونوں کنٹریز کے ریلیشنز کو بہتر ہونا چاہیے، اور ویسے بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ اپنی حیثیت کے حساب سے رکھنا چاہیے۔ تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ کم سے کم دشمن نہیں ہم دکھا رہے ہیں بھارت کے ساتھ، لیکن کم از کم ہمیں اپنے سٹینڈرڈز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا فرق میں آپ کو بتا دیتی ہوں بھارت اور پاکستان میں، وہ یہ کہ جی پاکستان کے جو فورن ریزروز ہیں وہ ہے تقریباً $24 بلین۔ $24 بلین، یاد رکھیے گا، بھول مت جائیے گا۔ اور جی انڈیا کے جو ہیں فورن ریزروز وہ ہے تقریباً $640 بلین۔ $640 بلین، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا فرق ہے۔ تو بالکل یہ میں کہتی ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ IMF سے کوئی لون نہیں لیا ہے انڈیا نے 1991 کے بعد، انفیکٹ شاید ایک ہی بار لیا ہے، جبکہ ہم تو ابھی تک
جو ہے وہ IMF کے در پہ پڑے ہیں اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ دشمنیاں ہیں کہ ختم ہی کرنے کو تیار نہیں ہے. ارے بھائی دوستی کر لو, دوستی نہیں کر سکتے تو کم از کم ریلیشنز کو بہتر ہی کر لو, تاکہ جو پیسہ میزائلز میں لگا رہے ہیں, ہتھیاروں میں لگا رہے ہیں, فوج پہ لگا رہے ہیں, اس پیسے سے اپنے لوگوں کو روٹی دے دیں, ان کے چولہوں میں گیس آ جائے اور گھر میں ان کے بلب جل سکے. اگر ہم یہ ابھی سے نہیں بات کریں گے یا میرے جیسے اور لوگ نہیں بولیں گے تو پھر یہ گورنمنٹ کیا, جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ اسی طرح کے کام کرتی رہے گی کہ دشمنیاں پال کے رکھیں گے, اور خامہ خواہ میں جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا اور جو پبلک ہے وہ بھوکی مرتی چلی جائے گی. تو اس لیے سب سے پہلے تو کمپیئر کرنا چھوڑ دیجئے اور آگے بڑھیے. پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ بنگلہ دیش پہنچ چکی ہے اور وہاں پہ کرکٹ کھیلنے کے لیے آف کورس. اور اگر ہم یاد کریں تو کچھ سال پہلے جو ہے وہ بنگلہ دیش ہمارا ہی حصہ تھا, لیکن ان کی اوپر والی کی مہربانی ہے کہ ان کی ہم سے جان چھوٹ گئی اور آج وہ جس طرح سے ترقی کر رہے ہیں, اگر وہ پاکستان کا ہی حصہ ہوتے تو شاید ابھی تک رل رہے ہوتے. لیکن اوپر والے نے ان کے اوپر رحم کیا اور ان کا ایک الگ ملک بن گیا, ورنہ آج ان کے گھر میں بھی نہ گیس ہوتی نہ بجلی ہوتی, اور اسی طرح کے پولیٹیشنز جو ہے وہ دائیں بائیں گھوم رہے ہوتے اور کہہ رہے ہوتے کہ جی ہمیں تو کوئی توڑ نہیں سکتا. بار بار کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کا ڈیفنس بہت مضبوط ہے, پاکستان کو کوئی توڑ نہیں سکتا. ان لوگوں کے لیے میں کہنا چاہتی ہوں کہ یاد کیجئے پاکستان ایک بار ٹوٹ چکا ہے اور آپ ہی لوگوں کی انہی کرتوتوں کی وجہ سے ٹوٹا تھا, جو کرتوت ابھی آپ کے پھر سے ہیں. یعنی یہاں پر جو ہے وہ سارے منسٹرز تو ایسے رہتے ہیں کہ لگتا ہے, یا ان کے ایڈوائزرز بھی ایسے رہتے ہیں, لگتا ہے کہ شاید کسی شاہی محلے سے, نہیں شاہی محلہ وہ غلط ہو گیا, کچھ اور ہوتے شاہی محلے کا مطلب, سوری یہ ہم ایڈٹ کر دیں گے. ایسا لگتا ہے جیسے کسی بادشاہ کے گھر سے نکل کر آئے ہیں اور شاہانہ طریقے سے رہتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ان کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے. اور پبلک کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ایک روٹی کھائیں, دو نہ کھائیں, آپ کے گھر میں چولہے میں جو ہے وہ گیس صرف 3 ٹائم آئے گی تو اسی میں گزارا کریں. لیکن نہ کسی کو شرم آتی ہے اور نہ ہی غیرت آتی ہے. ایک امریکن آیا مجھے ملنے, مجھے کہتا میں پختونخوا میں اتنی گیس ہے, میں گیس وہاں نکالنا چاہتا ہوں. اس نے مجھے تصویریں دکھائیں. پتہ ہے کیا تصویریں دکھائیں؟ کہ لوگ کنواں کھود رہے ہیں پانی کے لیے اور ادھر سے گیس نکل رہی ہے. یعنی کنواں کھود رہے ہیں گیس کے لیے, پانی کے لیے, اور گیس نکل رہی ہے, اور وہ پائپ ڈال کے لوگوں کو گھروں میں گیس دے رہے ہیں. پختونخوا میں ہر تیسرا کنواں کھودتے ہیں, اس میں صرف گیس نکل آتی ہے. جی بالکل. خان صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ جی پانی کے لیے کنواں کھودا تو گیس نکل آئی, اور گیس کے لیے کنواں کھودا تو پانی نکل آیا. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ڈوز زیادہ ہو جائے, مطلب نیوز ڈوز زیادہ ہو جائے, تو پھر اسی طرح کی باتیں خان صاحب کیا کرتے ہیں. خیر ان کی باتوں کے اوپر آپ بالکل نہ جائیے. خیر ہم بات کر رہے تھے بلوچستان کی. بلوچستان میں جی پہلے تو مسنگ پرسنز کا ایشو تو ہمیشہ سے رہا ہے اور ابھی تک ہے, لیکن اب جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے اسٹوڈنٹس بھی غائب ہونا شروع ہو گئے, اور بلوچستان یونیورسٹی کے 2 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ غائب کر دیے گئے. غائب نہیں کر دیے گئے, جسے کہنا چاہیے وہ تو خیر ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں غائب کر دیے گئے, لیکن ان کو ایجنسیز اٹھا کر لے گئی ہیں. اور ایجنسیز ان کو اٹھا کر کیوں لے گئی ہیں اس بات کے لیے کسی کو کچھ معلوم نہیں, کوئی وجہ کسی کے پاس نہیں ہے. اور وہاں پہ پروٹیسٹ چل رہا ہے اور یونیورسٹی کو جو ہے وہ ایک طرح سے بند کر دیا گیا تھا, اور اسٹوڈنٹس جو ہے انہوں نے وہاں آنے سے انکار کر دیا تھا. اور وہ مسلسل یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جن 2 اسٹوڈنٹس کو اٹھایا گیا ہے ان کو واپس